جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ہر طرح کی حمد، بزرگی، عظمت و جلال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت اور توحید کے لیے پیدا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی، اور وہ ابتدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر ذکر کی ہے. سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اس واقعے کو قرآن نے تکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اس کی اہمیت کے سبب، اور اس کے ساتھ ایک اہم نام جو آپ نے تکرار کے ساتھ سنا ہے وہ نام ہے ابلیس، جسے ہم شیطان کہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی اس کا تذکرہ قرآن میں بار بار کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کے جو دشمن ہیں مختلف ہیں. ان میں انسانوں کا سب سے بڑا دشمن، کھلا ہوا دشمن ابلیس ہے. اسی لیے قرآن کریم بار بار اس کے بارے میں کہتا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے تم دشمن بناؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دشمن کی خطرناکی سے قرآن میں بار بار لوگوں کو آگاہ کیا ہے. یہ معمولی دشمن نہیں ہے، بلکہ کہا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. عدو مبین، دشمنی ایک کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور خطرناک دشمنی وہ جو چھپی ہوئی ہو کہ انسان زبان سے عمل سے ظاہر نہیں کر رہا ہے لیکن دل میں وہ دشمنی دبائے ہوئے ہے. اس کا شر اور نقصان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سامنے والے کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ دشمن ہے، وہ اسے اپنا ساتھی اور دوست سمجھ رہا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دشمن ہے وہ، اور دشمن بھی کھلا ہوا دشمن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کھلا ہوا تو دشمن ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ کہتا بے شک شیطان اور اس کا پورا قبیلہ، جتنے شیاطین ہیں وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں اور تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. دشمن تو کھلا ہے لیکن دشمن نظر نہیں آ رہا ہے کہ دشمن کہاں ہے اور کس راستے سے ہم پر حملہ کرے گا. اسی لیے قرآن نے اس کے بارے بار بار کہا کہ وہ کھلا دشمن ہے. عدو مضل مبین، کہا کہ وہ دشمن بھی ہے، گمراہ بھی ہے اور کھلا ہوا بھی ہے. اس کی دشمنی بڑی خطرناک دشمنی ہے، اور انسانیت کی ابتدا سے اس کی دشمنی ہے اور قیامت تک اس کی دشمنی جاری ہے. لہٰذا اس کے مکر اور اس کے فتنے سے ہر مومن کو اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اس فتنے سے، اور بچنے کے لیے پورے راستوں کو اختیار کرنا چاہیے. اور اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے لیے مومن کے پاس فقہ اور سمجھ چاہیے
ابلیس اور اس کے جو فتنے ہیں، اس کی جو جال سازیاں ہیں، کیسے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کے لیے فقہ چاہیے، علم چاہیے. اسی لیے علماء نے مختلف کتابیں صرف ابلیس، شیطان اور اس کے مکر پر لکھی ہیں، جو احادیث میں مذکور ہیں، جو قرآن میں مذکور ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ معمولی دشمن نہیں، بہت بڑا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. اور اس واقعے کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. انکار بھی کیا اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بات کا، اور تکبر کیا یہ کہہ کر کے کہ انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، یہ کہہ کر کے اس نے تکبر بھی کیا، انکار بھی کیا. نتیجے میں کیا ہوا؟ فخرج، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا نکل جا، فإنک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے. اسی لیے رجیم کی صفت اس کے ساتھ بولی جاتی ہے. رجیم کا مطلب جسے اللہ نے رحمت سے دھتکار کر بھگا دیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے دھتکار دیا. اس نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کیا کہا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، وہ کہتا ہے تیری عزت کی قسم، جتنے یہ ہیں ان سب کو میں گمراہ کر کے رہوں گا. اور کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور کہتا ہے ان سب کو میں گمراہ کروں گا، ان کی سیدھی طرف سے بھی آؤں گا، ان کی بائیں طرف سے بھی آؤں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا. اور اللہ سے کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور کہتا ہے تو جب انہیں دیکھے گا ان میں سے اکثر تیرے ناشکرے نکلیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی سے اس نے یہ بات کہی، اور جب یہ چیلنج اس نے کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جب یہ بات کہی، اس کی ابتدا انہیں وہی سے کی. جب اس نے کہا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، شروعات اس نے سب سے پہلے انسان سے کی، سب سے پہلی عورت سے اس نے شروعات کی. دشمنی کی شروعات کے ساتھ اس پر عمل بھی شروع ہو گیا. قرآن کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کو، حوا کو جنت الخلد میں داخل کیا، ہمیشہ کی جنت، جو جنت کے ہر طرح کی نعمت اور راحت کی جگہ ہے، جنت میں داخل کیا. اور کہا وَإِذْ قُلْنَا لِآدَمَ، جب ہم نے آدم سے کہا اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم بھی تمہاری بیوی بھی جنت میں رہو اور تم جو چاہے کھاؤ پیو اور عیش و عشرت کے ساتھ رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کے پھل کو نہیں کھانا. اگر تم نے ایسا کیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی نافرمان ہو جاؤ گے. اللہ نے پوری چھوٹ دی اور ایک چیز سے منع کیا، کہا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت سے روک دیا. اب دیکھیے شیطان کا شر، فتنہ کتنا خطرناک ہے. سب سے پہلے انسان، سب سے پہلی خاتون حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، سب سے پہلے انسان کو کیسے اس نے بہکایا، کیسے ان کو اس راستے سے دور کیا اس نے. قرآن کریم کہتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے، سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا ہتھیار جو ابلیس کے پاس، شیطان کے پاس ہے، وہ وسوسہ ہے. اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ دلوں میں بات ڈال سکتا ہے جسے انسان سوچنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے اتنا اختیار دیا ہے. ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، جس طرح خون جسم میں گردش کرتا ہے، جنات اور شیاطین بھی وہ بھی ہمارے جسم کے اندر گردش کر سکتے ہیں اور وہ خون کی طرح بہ سکتے ہیں ہمارے جسم کے اندر. اور اس کا سب سے بڑا حربہ وسوسہ ہے، اور وسوسے کی جگہ دل ہے، کیونکہ انسان کی پورے امور کی بنیاد دل ہے. ہر کام انسان دل کے پیچھے چل کر کرتا ہے. آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہو پہلے آپ سوچتے ہیں پھر آپ کرتے ہیں. اگر آپ کا دل کہتا ہے چھوڑ دو، آپ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا دل کہتا ہے نہیں چھوڑنا، آپ نہیں چھوڑتے. آپ کا دل کہتا ہے خرچ کرو، آپ کرتے ہیں. آپ کا دل کہتا ہے نہیں کرنا تو آپ نہیں کرتے. آپ کا دل کہتا ہے اٹھنا ہے ابھی تو آپ اٹھ جائیں گے. آپ کا دل کہتا ہے نہیں اٹھوں گا تو آپ نہیں اٹھیں گے. انسان اپنے قلب کے پیچھے ہوتا ہے. اسی لیے پیارے رسول نے کہا انسان کے جسم ایک حصہ ایسا ہے، وہ صحیح ہوگا تو پورا جسم صحیح ہوگا، کیونکہ انسان اپنے دل کے پیچھے چلتا ہے. کسی کے دل میں کوئی بات ہو وہ اسی کے پیچھے چلتا ہے. اگر کسی کے دل میں یہ بات ہو کہ لوگ اچھے نہیں ہیں تو پورے لوگوں کے ساتھ معاملہ برائی کرتا ہے.
کیونکہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ لوگ اچھے نہیں ہیں. اسی لیے شیطان کو یہ معلوم ہے چونکہ انسان کا دل اصل ہے اور دل کی بات تو سنتا ہے اور دل کے پیچھے وہ چلتا ہے. سب سے بڑا حربہ اس کا وسوسہ ہے کہ وہ خیال ڈالتا ہے دل کے اندر. اب بیٹھے ہوئے کوئی کام آپ کے پاس نہیں, اچانک گناہ کا خیال آپ کے دل میں آتا ہے. یہ کہاں سے یہ وسوسہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے. کیا کیا اس نے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام وسوسہ کیا, اور وسوسہ اس کا بڑا حربہ ہے. اور وسوسے کے ساتھ شیطان کا مکر یہ ہے کہ گمراہی کے دو راستے ہوتے ہیں. دو راستے ہیں, ایک شبہات کا راستہ, ایک شہوات کا راستہ. شہوات کا مطلب خواہشات نفس, جو ہمارے دل میں خواہش ہے ہر اچھی چیز ہم کو ملے, کوئی نقصان نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, یہ ہماری خواہش ہے. ہم اپنے آپ کو سکون دینا چاہتے ہیں, آرام کرنا چاہتے ہیں, اطمینان سے رہنا چاہتے ہیں. یہ جو انسان کی خواہشات ہیں جسے کہا جاتا ہے شہوات, ایک راستہ وہ ہے. اسی راستے پر چل کر انسان گناہ کرتا ہے. مال حرام طریقے سے کیوں کما رہا ہے؟ کیونکہ اسے دنیا میں سکون چاہیے. بدکاری کے راستے پہ کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اسے جسم کو سکون پہنچانا ہے. انسان شہوات کے راستے پر جا کر گناہوں کی قسم پوری کرتا ہے. اور دوسرا راستہ ہوتا ہے شبہات کا. شبہات کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے, لیکن اسے نہیں معلوم پڑتا ہے کہ وہ گمراہ ہے. جیسے بدعات ہے, بدعات کرنے والے کو نہیں معلوم کہ وہ گمراہ ہے, وہ نیکی سمجھ کر رہا ہے. تو گناہ کے دو ہی راستے ہیں دنیا میں. ایک شبہات کا راستہ کہ گمراہ ہے پھر بھی نہیں معلوم کہ وہ گمراہ ہے, گناہ کر رہا ہے لیکن نہیں معلوم کہ ایک گناہ ہے, وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. ایک گناہ کا راستہ خطرناک شبہات کا راستہ ہے, اور دوسرا راستہ شہوات کا ہے, خواہشات کا راستہ ہے. یہ دو راستوں سے کوئی بھی انسان گمراہ ہوتا ہے. دنیا میں دو ہی قسم کی گمراہی ہے, یا تو وہ اللہ سے دور شہوتوں میں, لذتوں میں, بے حیائی میں برباد ہوگا, یا نہیں تو پھر وہ بدعات میں, شرک اور کفر میں تباہ ہوگا. دو راستوں سے انسان گمراہ ہوتا ہے, اور شیطان ان دونوں راستوں کو اچھی طرح اس کی باریکی کو جانتا ہے. بلکہ اہل علم نے کہا شیطان انسان کے دل کو سونگ کر دیکھتا ہے کہ اس کا میلان کس طرف ہے. بعض لوگوں کا میلان دین کی طرف نہیں ہے, دین کی طرف کوئی جھکاؤ نہیں ہے ان کا, تو انہیں مسلسل اسی شہوت کے راستے میں لگائے رکھتا ہے. اسی شہوت کے راستے میں وہ جو دنیا ہے ان کی اور بے حیائی ہے اسی میں لگائے رکھتا ہے. اور جن کے دل کے بارے میں وہ سونگ لیتا ہے کہ اس کو دین کا شوق ہے, اسے پھر وہ بدعات میں, کفر میں, ضلالتوں میں, گمراہی میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دو راستے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا کو کیسے اس نے اس درخت کے قریب پہنچایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے شیطان نے پہلے وسوسہ کیا, اور وسوسہ کر کے کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاؤں, هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا, میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں جو درخت تم اس کے پھل کو کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے اسی جنت میں, اور فرشتے بن کر رہو گے, تمہیں کبھی یہاں سے نکالا نہیں جائے گا. سب سے پہلے خواہش پیدا کی ان کے دل میں. آدم علیہ السلام جنت میں ہیں, ان کی بیوی جنت میں ہیں, جنت کی نعمتوں میں ہیں, لیکن شیطان نے خواہش داخل کی. اب جنت میں تو ہو, نہ جانے کب تک ہو, اور فرشتے بھی تم نہیں ہو. کہا اگر تمہیں فرشتہ بننا ہے, اگر تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنا ہے تو پھر تم جنت اس درخت کے قریب چلے جاؤ. اور کہتا ہے اسی لیے تمہارے رب نے روک رکھا ہے کہ اگر تم اس پھل کو کھا لو گے تو تم فرشتے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں تم رہو گے. پہلے ان کے دل میں خواہش کو پیدا کیا, اور پھر کیا کیا, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, پھر قسم کھا کر کے کہا, دونوں سے قسم کھا کر کے کہا اللہ کی قسم میری بات مانو, میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں, میں تم دونوں کا بھلا چاہتا ہوں. قسم کھائی اللہ کی تاکہ اللہ کا نام سن کر کے حضرت آدم اور حوا کو بھروسہ ہو اس کے اوپر. یہ شبہات تھے, شبہات کے راستے کو اس نے اختیار کیا کہ قسم کھائی اللہ کی. حضرت آدم کو نہیں معلوم کہ کوئی آدمی اللہ کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے, اور جھوٹ بول رہا ہے وہ, اگرچہ کہ قسم کھا رہا ہے اس کی بات سچی نہیں, اللہ کا نام استعمال کر رہا ہے. قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. خواہش بھی پیدا کی اور اللہ کا نام بتا کر کے ان کے دل میں شبہ بھی ڈالا, اور اس طرح سے اس نے شہوات اور شبہات دونوں راستے کو اختیار کر کے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو مائل کیا. اور جب انہوں نے درخت کو کھا, اس پھل کو کھا لیا, جیسے ہی کھایا ان کا لباس اتر گیا. جیسے لباس اتر گیا وہ جنت کے پتوں
چہروں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے منع کیا تھا اس درخت کے پھل کو کھانے سے, اور ان دونوں کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا جو کہ دار الابتلاء ہے, آزمائش کا گھر ہے, پریشانیوں کی جگہ ہے. اللہ نے اس دنیا میں انہیں بھیج دیا. یہ اور بات ہے کہ بعد میں انہوں نے توبہ کی, توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا. لیکن شیطان کا مکر آپ دیکھیے, جب سب سے پہلے انسان کو, اللہ کے نبی کو اور ان کی اہلیہ کو کس طریقے سے اس نے بہکایا اور کیسے اس نے سمجھایا اور اپنی بات منوائی. آپ سوچئے شیطان کا فتنہ کتنا خطرناک فتنہ ہے. شہوت کے راستے سے بھی آتا ہے, شبہات کے راستے سے بھی آتا ہے. دونوں راستوں کو ایک ساتھ وہ اختیار کرتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کس راستے پر ہیں. ایک شخص جو کہ سعودی عرب میں کسی دہشت گردی کے کاموں میں پکڑا گیا, اور جب اسے عالم دین نے نصیحت کی, سمجھایا اور کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, مسلمانوں کی جگہ ہے, مسلمان ملک ہے, وہاں پر دھماکہ کر کے قتل کر کے کیا حاصل ہوگا, کون سی جنت ملے گی اپنے ہی لوگوں کو مار کر. دہشت گردی کے بارے میں اسے پوچھا کہ آخر تم ایسے کیوں ہو گئے, کیا سبب ہے اس کے پیچھے. وہ کہتا ہے کہ میں پہلے بہت گنہگار تھا, بہت گنہگار تھا, کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے چھوڑا ہو, ہر گناہ میں نے کیا. پھر مجھے افسوس ہوا کہ میری زندگی جہنم ہے, کوئی گناہ نہیں جو میں نے چھوڑا ہے. کب تک میں ایسے زندگی گزاروں؟ میں نے چاہا کہ میں توبہ کر کے اللہ کے راستے میں واپس لوٹوں. میری ملاقات ایک گمراہ عالم سے ہوئی اور میں نے اپنی پوری تفصیل, زندگی کا پورا کارنامہ اس کے سامنے رکھا. اس نے کہا تم نے اتنے گناہ کر لیے, اتنی نافرمانیاں کر لی, اگر تمہیں چاہتے ہو کہ تمہاری مغفرت ہو تو تم جاؤ یہ دہشت گردی کا کام کرو, مسلمانوں کے علاقے مسلمانوں کو ہی مار دو. اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا. کہتا ہے کہ میں نے مغفرت کی امید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے, اس دہشت گردی کے کام کے لیے میں تیار ہو گیا. پہلے شہوات کے راستے میں تھا, خواہشات کے راستے میں تھا, پھر اس کے شیطان نے نکال کر شبہات اور گمراہی کے راستے میں داخل کیا. بہرحال شیطان کی پکڑ سے وہ باہر نہیں گیا. دونوں راستوں پر خطرہ ہے, گناہوں کے راستے پر بھی خطرہ ہے اور شبہات کے راستے. دین کے نام پر آپ کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, دین کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ کا عقیدہ ہے, یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. اس لیے کہ انسان جیسے زنا کر کے, چوری کر کے, قتل کر کے گمراہ ہوتا ہے, اسی طرح بدعات اور خرافات کر کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس سے بدتر ناپسندیدہ ہو کر رہ جاتا ہے. اور شیطان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے. یہ شیطان کا مکر و فریب ہے کہ کس طرح سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب جانے کے لیے ابھارا, اور پھر اس نے ایک لفظ استعمال کیا, کہا هل ادلکم علی شجرۃ الخلد, کہتا ہے کہ میں تمہیں ہمیشگی کے درخت کی طرف کا راستہ بتاتا ہوں. وہ جو درخت جو شجرہ ممنوعہ ہے, وہ درخت جس سے منع کر دیا گیا, اصل وہ درخت کی صفت ہے شجرہ ممنوعہ, وہ درخت جسے منع کیا گیا ہے, اس کا نام بدل کر اس نے کہا شجرۃ الخلد, ایسا درخت جس کے پاس جاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. ناموں میں ہیر پھیر کرنا, گناہ کو اچھا نام دینا, یہ ابلیس کے مکر و فریب میں سے ہے. نشہ کر رہا ہے, شراب ہے, وہ چاہے کسی بھی نام سے کوئی پیے, وہ شراب ہے, وہ بے حیائی اور بدکاری اور زنا ہے. آپ نام اسے جتنا بھی اچھا دو, نکاح کے بغیر عورت سے کوئی رابطہ ہے, وہ زنا اور بے حیائی ہے, چاہے آپ کتنا بھی خوبصورت نام دے کر اسے چھپاؤ. شیطان کا یہ مکر ہے کہ وہ گناہ پر نام بدل کر کے دوسرا ایسا لیبل لگاتا ہے کہ لوگوں کو وہ بڑا جاذب محسوس ہوتا ہے. اسی لیے پیر رسول نے پیشن گوئی کہ آپ نے کہا امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو شراب پیئیں گے لیکن شراب کا نام بدل کے کوئی اور نام دے دیں گے اس کو. آج آپ دیکھیے مسلمان نوجوان شراب وہ پی رہے ہیں, نشہ وہ کر رہے ہیں, لیکن نام اس کا بدل دیا ہے. نام اس کا آپ کوئی بھی رکھو, اگر وہ نشہ پیدا کر رہا ہے وہ حرام ہے. شیطان کا مکر و فریب اور شیطان کی دشمنی ایسی دشمنی ہے قیامت تک کے لیے وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے, اور پوری چوک اور پوری نشاط کے ساتھ اس میں لگا ہوا ہے. پیارے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, انسان کی ہر کام میں شیطان حاضر ہوتا ہے,
ہر کام میں شیطان حاضر ہوتا ہے. حتیٰ کہ پیارے رسول نے کہا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے اور ملاقات کے وقت دعا پڑھتا ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ مجھے بھی اور اگر اس ملاقات سے مجھے اولاد ہونی ہے اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا. کہا اللہ کے نبی نے پھر شیطان اسے نقصان نہیں پہنچاتا، یعنی بیوی شوہر کی ملاقات پر بھی وہ حاضر ہوتا ہے. اگر اللہ نے اولاد مقرر کی ہے اس ملاقات سے، اگر کوئی دعا کرتا اللہ سے کہ اللہ تو شیطان سے بچا لے، اللہ اس بچے کو شیطان سے بچاتا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد بخاری مسلم کی حدیث ہے ما من مولود یستحل صارخا، آپ نے کہا بخاری مسلم کی حدیث میں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ چیخ مار کے جو روتا ہے، آپ نے کہا حقیقت میں وہ چیخ مس الشیطان ہے، شیطان اسے آ کر کچوگا لگاتا ہے. جس کے درد سے بچہ روتا ہے، آپ سائنس کے اعتبار سے کوئی بھی اس کا معنی کیجئے، لیکن پیارے رسول نے کہا سب سے پہلے جو دنیا میں آنے کے بعد بچہ روتا ہے وہ شیطان کے کچوکے کی وجہ سے، چھونے اور مارنے کی وجہ سے بچہ روتا ہے. یعنی پیدائش کے ساتھ وہاں وہ موجود ہے، اسے گمراہ کرنے کے لیے، اسے بھٹکانے کے لیے. ایسا کھلا دشمن ہے شیطان انسانوں کا. اور آپ نے کہا کھاتے ہوئے انسان بسم اللہ نہیں کہتا، اس کے ساتھ شیطان شریک ہو جاتا ہے. کھاتے وقت بھی وہ انسان کا شریک ہوتا ہے. گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے، تب شیطان کنارے ہوتا ہے، ورنہ وہ وہاں بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے. ہر وقت وہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طرح اس کو راہ راست سے بھٹکا دیا جائے، گمراہ کر دیا جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے کہا ابلیس جو کہ اصل شیطان ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی آسمان سے دھتکار کر بھیجا، وہ ابلیس اس کا تخت، اس کا عرش ایک پانی پر ہے، پانی پر ہے، سمندر پر اس کا تخت ہے. وَيَبْعَثُ سَرَایَاهُ، اور اس کی ذریت ہے، اولاد ہے، اس کے وزیر ہے، اس کا لشکر ہے، اور وہ باقاعدہ اس لشکر کی ترتیب دیتا ہے اور وہ انسانی آبادیوں میں انہیں بھیجتا ہے اور انہیں آپس میں گفتگو اور یہ بھی کہتا ہے کہ کس نے کیسے گمراہ کیا کسی کو اور کس طریقے سے گمراہ کیا، وہ بھیجتا بھی ہے اور اس کی تفصیل بھی طلب کرتا ہے. یعنی ابلیس اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ پورا اس کا لشکر ہے، جنات میں سے اور جنات کے پیروکار انسانوں میں سے بھی اس کا لشکر ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابلیس اپنے تخت پر ہوتا ہے اور لوگوں کو، شیطانوں کو بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور جب واپس آتے ہیں ان سے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، اس کی بات سنتا رہتا ہے. پھر ایک ابلیس اس سے، شیطان اس سے کہتا ہے ابلیس سے ما ترکت حتی فرقت بینہ و بین زوجہا، کہتا ہے ایک شیطان کہ میں بیوی شوہر کے ساتھ برابر لگا رہا، برابر ان کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، دونوں کو میں نے الگ الگ کر دیا، برابر ان کے پیچھے لگا رہا. پیر رسول کہتے ہیں ابلیس خوش ہو کر کے کہتا ہے نعم انت، کتنا اچھا تو ہے. اور امام احمد کہتے ہیں پھر وہ ابلیس اس شیطان کو اپنے گلے لگاتا ہے، اسے چمٹ لیتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے بڑا کام کیا، بیوی شوہر کو توڑ دیا. دونوں کا ٹوٹنا گھر کا ٹوٹنا ہے اور گھروں کا ٹوٹنا خاندان کا ٹوٹنا ہے، اور اس کے بعد کی جو ان کی زندگی تباہ ہوگی سو ہوگی. شیطان خوش ہو کر کے کہتا ہے تو سب سے اچھا ہے اور اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے. اور بلکہ ابن حبان کی روایت میں پیر رسول نے کہا ابلیس کے پاس تاج ہے اور وہ سب سے بڑے گمراہ کرنے والے شیطان کو تاج پہناتا ہے. جس طرح بادشاہ اپنے سب سے قریبی کو اچھا کارنامہ کرنے والے کو انعام دیتا ہے، پیر رسول نے کہا ابلیس کے پاس تاج ہے اور وہ کہتا ہے جو آج کسی انسان مسلمان کو گمراہ کر کے لوٹے گا میں اسے تاج پہناؤں گا. اور اللہ کے نبی نے تفصیلی حدیث بیان کی. ابلیس کہتا ہے، ایک شیطان آ کے کہتا ہے میں نے ماں باپ اور اولاد کے درمیان جدائی ڈال دی. ابلیس کہتا ہے اچھا کام کیا تم نے، لیکن بہت اچھا نہیں، کیونکہ اب وہ الگ ہے، بعد میں مل جائیں گے. آپ نے کہا آخر میں ایک شیطان کہتا ہے کہ میں ایک مسلمان کو بھڑکاتا رہا ورغلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے سامنے والے کا قتل کر دیا. پیر رسول کہتے جب ابلیس کو پتا چلتا ہے کہ اتنا اس کے ایک چیلے نے بھڑکایا مسلمان کو کہ سامنے والے کو قتل کر دیا، پیر رسول کہتے فیلبس التاج، سارے شیاطین کے سامنے ابلیس اسے تاج نکال کر کے اسے پہناتا ہے اس کی عزت افزائی کے لیے. کیونکہ قتل کر دیا، اب معافی کہاں سے مانگو گے؟ وہ تو جس کو مارا گیا، جس سے معافی مانگنی تھی، وہ دنیا میں ہے ہی نہیں. سب سے مشکل بات ہے یہ کہ جس سے ہمیں اپنا معاملہ درست کرنا ہے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں. ابلیس خوش ہو کر کے اسے اپنا تاج پہناتا ہے.
یہ ابلیس کا مکر اور فریب ہے. پیر رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اس کے مکر سے، اس کے فریب سے لوگوں کو آگاہ کیا، اور اس کے جو طریقے ہیں وہ علماء کو گمراہ کرتا ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے. علم والوں کو گمراہ کرنے کا خاص طریقہ ہے، اور جو خواہش پرست ہیں ان کو گمراہ کرنے کا خاص طریقہ ہے. کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے دل میں کبر ہوتا ہے، تکبر سے کیسے اسے تباہ کرنا اسے معلوم ہے. کسی کو علم پر غرور ہوتا ہے، اسے کیسے گمراہ کرنا ہے اسے معلوم ہے. کسی کو خواتین کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے، کیسے اسے عورتوں کے راستے سے برباد کرنا ہے اسے معلوم ہے. کسی کو مال کی لالچ ہوتی ہے، مال کے راستے سے کیسے اسے تباہ کرنا ہے اسے معلوم ہے. ہر ایک انسان کا جو میلان ہے گناہ کی طرف، ہر آدمی ایک گناہ نہیں کرتا ہے. کوئی آدمی چند گناہ نہیں کرتا، دوسرے گناہ وہ کرتا ہے. اسے معلوم ہے کہ کس گناہ کی طرف یہ جھکا ہوا ہے، اسی گناہ میں اسے تباہ کرتا ہے، اسی گناہ میں وہ برباد کرتا ہے اسے، یہاں تک کہ انسان خائب و خاسر ہو جاتا ہے. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے شیطان کے شر، قل اعوذ برب الناس، قرآن کی سب سے جو آخری صورت ہے، اس صورت میں ہمیں کیا سکھایا گیا؟ کس سے پناہ مانگ رہا ہے مومن، کس سے پناہ مانگ رہا ہے مسلمان؟ آپ اندازہ کرو کہ شیطان کا شر معمولی نہیں ہے، اس کا فتنہ معمولی نہیں. سب سے آخری صورت قرآن کی، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس رب سے جو لوگوں کا رب ہے، ملک الناس، اور سارے لوگوں کا وہ بادشاہ ہے، الہ الناس، سارے لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، میں اس شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو خناس ہے. خناس کا مطلب شیطان، خناس اسے کہتے ہیں کہ جو دیکھتا ہے انسان کو، اگر وہ اللہ کے ذکر میں ہے تو پیچھے چلا جاتا ہے. خناسا کا مطلب پیچھے چلا جانا، اور دیکھتا ہے کہ اس کا دل خالی ہے تو فوراً آگے بڑھتا ہے. اسے کہتے خناس کہ وہ پہلے دل کو دیکھتا ہے. اگر دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، خالی اور فارغ دل ہے، اس دل کی طرف وہ آگے بڑھتا ہے. اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہا عشق کا فتنہ اور بے حیائی کی فتنے میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ وہ نوجوان مبتلا ہوتا ہے جس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے. پہلے وہ دیکھتا ہے اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نہیں، پھر وہ آگے بڑھتا ہے. اگر اللہ موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم موجود ہے، تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. خناس یہ شیطان کا خاص وصف ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پہلے دیکھتا ہے، اگر وہ ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. اسی لیے پیر رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اور اس کا سب سے بڑا حربہ، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالے، خیالات ڈالے. یہی وسوسہ سوچ بنتا ہے، اور یہی سوچ سے ارادہ ہوتا ہے، پھر ارادے سے کوئی بھی کام ہوتا ہے. پہلے انسان، کسی بھی آدمی نے کوئی غلطی کی مثلا، پہلے وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں، اور پھر یہ سوچ ارادے میں بدلتی، ارادہ کرتا ہے کہ ہاں میں نہیں چھوڑوں گا، پھر وہ ارادہ عمل میں تبدیل ہوتا ہے کہ واقعتاً وہ ایسا ہی کرتا ہے. اسی لیے شریعت کہتی ہے انسان کو چاہے اپنی عقل کی حفاظت کرے، اپنی عقل کو شیطان کے حوالے نہ کرے، گمراہ لوگوں کے حوالے نہ کرے. انسان کو اپنی عقل پر قابو رکھنا چاہیے کہ اس کی عقل پر شریعت کی حکومت ہو، کتاب و سنت کی حکومت ہو، وحی کی حکومت ہو. ورنہ ایسے کمزور عقل والے جنہوں نے عقل لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہے، اور لوگ جو اسے کہتے وہ سوچتا ہے، وہ مانتا ہے، وہ سمجھتا ہے، شیطان جو اسے سمجھاتا ہے وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے. یہ کمزور شخص ہے جس نے اپنی عقل دوسروں کے حوالے کی ہے. اسی لیے قبیلے کے سردار کو رئیس کہا جاتا ہے. رئیس کا مطلب وہ جو انسان کے دماغوں پہ حکومت کرتا ہے. عام بھیڑ کو آپ دیکھیے، کوئی بھی جاہل آ کر کے لوگوں کو بھڑکائے فوراً بھیڑ تیار ہو جاتی ہے. اس کا مطلب بھیڑ میں موجود لوگ، ان کے پاس عقل کی پختگی نہیں ہے، انہوں نے اپنی عقل کو سامنے والے کے حوالے کیا ہے. اس لیے ہر پکارنے والے کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی فساد ہو، ہر فساد میں جو لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، وہ عقل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ عقل پکارنے والے کے ہاتھ میں ہے. شریعت کہتی ہے اپنی عقل کی حفاظت کیجیے. اتنی کمزور عقل نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی آدمی کان بھرے اسی کے مطابق وہ سوچ رہا ہے، اسی کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے. شریعت کیوں ہے؟ شریعت کس لیے ہے؟ اللہ کی وحی کس لیے ہے؟ اس وحی سے طے ہوگا بولنے والا جو بھی بولے، شیطان کوئی بھی خیال ڈالے، اللہ کی وحی سے طے ہوگا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، میری سوچ صحیح ہے کہ نہیں ہے، میرا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں. اللہ کی وحی سے طے ہوگا. لوگوں کے حوالے اپنی عقل مت کیجیے، شیطان کے حوالے اپنی عقل مت کیجیے، کیونکہ شیطان اس سے کھیلتا ہے، لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسے دھیرے دھیرے انسان کو راہ سے بھٹکانے لگتے. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے
کہ ان الشیطان لکم عدو، بے شک تمہارے لیے شیطان تمہارا دشمن ہے. اور کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی خطوات کی پیروی کرنے سے بچو. خطوات کہتے ہیں کہ دھیرے بتدریج وہ کام کرتا ہے، دھیرے دھیرے وہ کام کرتا ہے. بخاری میں آپ نے ایک مثال بھی دیا، آپ نے کہا کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، پہلے آ کر کے کہتا ہے من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا. شروع ایسے کرتا ہے، اس نے کس کو پیدا کیا. مومن سوچتا اللہ نے پیدا کیا، شروعات یہاں سے کرتا ہے. پھر آگے پوچھتے پوچھتے کہتا من خلق اللہ، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. شروع یہاں سے کرتا ہے. پھر آگے کہتا من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. اللہ کو کون پیدا کرے گا، وہی خالق ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، وہ سب سے اول ہے، اس سے پہلے کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی آدمی یہ خیال اپنے دل میں پائے، اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے، اور کہا فوراً اس چیز سے رک جائے، اس کے بعد نہیں سوچنا چاہیے، اسی مجلس کو ختم کیجئے، اس کے بعد اس بارے میں مت سوچئے. آپ نے کہا ثم لینتہی، فوراً رک جاؤ، کیونکہ سوچ اگر اس کے حوالے کرو گے دھیرے 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 تو بھی یہاں تک وہ لے کر کے جائے گا. اسی لیے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی کہ جو خوارج ہیں جنہوں نے صحابہ سے جنگیں کی، آج بھی امت اسلام جن کے شر سے، فتنے سے، نقصان سے پریشان ہے کہ پورے کی پورے لڑ رہے ہیں، عالم اسلام میں ہی لڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہی مار رہے ہیں. کیسے یہ ممکن ہوا کہ ایک مسلمان کا قاتل بن گیا؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شیطان ہے جو انسانوں کے دلوں سے کھیلتا ہے، ایسے کھیلتا ہے کہ انہیں وہاں تک لے آتا ہے کہ جہاں سے لوٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ شیطان کا کھیل ہے، اس کا مکر ہے، اس کا فریب ہے، وہ الگ الگ راہوں سے لوگوں کے پاس آتا ہے. اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ایک شخص کے بارے میں جو بڑا پریشان حال تھا، اسے مال کی ضرورت تھی، مال کی حاجت تھی، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ دراہم اسے چاہیے، مال اس نے خواب میں دیکھا کہ مال سے بھری ہوئی ایک تھیلی سڑک کے کسی کنارے پر رکھی ہوئی ہے. وہ خواب سے جاگا اور وہ چلتے ہوئے گیا تو اسے اسی جگہ پر وہ تھیلی ملی، اور جب اس نے اٹھا کر کے دیکھا تو اتنے ہی اس میں درہم تھے جتنے کی اسے ضرورت تھی. وہ خوش ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے میری مدد کی، مجھے مال کی ضرورت تھی، مال مجھے دینا ہے، کہیں پر پیسہ نہیں ہے، اللہ نے مدد کی اور خواب میں وہ جگہ بھی بتائی جہاں پر وہ موجود ہے. لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ایک مرتبہ معلوم کر لیں شرعی مسئلہ کیا ہے، شرعی مسئلہ کیا ہے. پہلے تو خیال آ گیا، پھر شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے مال کی ضرورت تھی اور میرے پاس مال نہیں تھا، میں نے خواب میں جگہ دیکھی اور اسی جگہ پر مجھے یہ مال ملا، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس میں کا ایک درہم بھی تمہارے لیے جائز نہیں، حرام ہے، کیونکہ راستے میں جو چیز ملتی ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں کوئی چیز ملے اس کا اعلان کرنا ہے آپ کو تاکہ جو مالک ہے اس تک لوٹا سکو. لیکن ابلیس نے کیسے دھوکہ دیا، خواب کے راستے سے وہ دعا بھی کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے دعا کر رہا ہے، امید ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے، اسی راستے سے وہ آیا اور خواب میں اسے دکھایا. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے اچھے خواب، اور دوسرا انسان کے اپنے نفس کے خیالات، اور تیسرا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. شیطان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ لوگوں کو خواب دکھا سکتا ہے. خواب دکھایا اور اسے گمراہی کے راستے پر، اگر وہ علماء سے رجوع کر کے نہیں پوچھتا مال حرام وہ کھا لیتا، حرام مال وہ کھا لیتا، کیونکہ راستے میں ملی ہوئی چیز ہے. وہ شیطان کا مکر ہے، شیطان کا فریب ہے. اسی لیے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مکر و فریب سے صحابہ کو آگاہ کیا، اور وہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کہ آپ جانتے ہیں یہ ابلیس اس قدر دشمن ہے، انبیاء کا بھی دشمن ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر نبی کا دشمن ہے شیطان. اور آپ ابلیس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اتنا بڑا مکر ہے اور اس قدر سرکشی ہے ابلیس کے پاس. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے نماز کے دوران کا اعوذ باللہ منک، اعوذ باللہ منک، اعوذ باللہ منک، لعنت اللہ علیک التامہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران یہ کلمات کہے. نماز کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ رسول ہاتھ بھی اپنا آگے بڑھا رہے ہیں. نماز کے بعد ابو الدرداء کہتے ہیں صحیح
صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیر رسول سے پوچھا ہے اللہ کے نبی آپ نے نماز میں کہا اعوذ باللہ منک اعوذ باللہ من، 3 مرتبہ آپ نے کہا اور آپ نے ہاتھ بھی آگے بڑھایا، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کہا ان عدو اللہ ابلیس، آپ نے کہا اللہ کا جو دشمن ابلیس ہے وہ آگ کا شعلہ لے کر کے میرے پاس آیا تاکہ وہ مجھے جھلسا سکے اس آگ سے، اور میں نے اللہ کی پناہ مانگی اس سے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول کو اذیت دینے کی طاقت اس کے پاس نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے ہاتھ آگے بڑھا اسے پکڑنے کے لیے، اگر سلیمان کی دعا نہ ہوتی علیہ السلام کہ حضرت سلیمان کو جنات پر بھی قدرت تھی، انسانوں پر بھی قدرت تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اللہ جو حکومت تو نے مجھے دی ہے جنات اور انسانوں پر میرے بعد کسی کو نہیں دینا۔ آپ نے کہا میرے بھائی سلیمان کی اس دعا کو یاد کیا میں نے اس لیے چھوڑ دیا، ورنہ ابلیس کو میں پکڑ کر کے میں کسی ستون سے باندھ دیتا اور مدینہ کے بچے اسے اذیت پہنچا سکتے تھے۔ اب سوچئے اللہ کے نبی کو ابلیس شعلہ لے کر کے جا رہا ہے اذیت پہنچانے کے لیے، اب اللہ کے نبی کے ساتھ اس کی دشمنی ہے تو سوچئے ہمارے ساتھ اس کی کیسی دشمنی ہے۔ حتیٰ کہ ابلیس کی دشمنی سخت ہو جاتی ہے کہ وہ موت کے وقت بھی انسان کے پاس آتا ہے بس اوقات، اور موت کے وقت آ کر کے اسے کہتا ہے کہ یہودیت اختیار کر لو، عیسائیت اختیار کر لو، اور اسے گمراہ کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کفر پر مرے گا تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے ابو داؤد کی حدیث اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت آ کر کے میرے اوپر حاوی ہو جائے۔ آپ پناہ مانگتے تھے کہ موت کے وقت بھی حاضر ہوتا ہے انسان کے پاس تاکہ وہ اسے گمراہ کر سکے۔ بیمار ہے انسان، موت سے پہلے ایسی کوئی بات وہ کہہ دے اللہ کے بارے، بیماری سے تکلیف ہے اس کو، موت سے پہلے کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کی تباہی کا سبب ہو، اللہ کے لیے پناہ مانگتے تھے کہ موت کے وقت شیطان میرے سامنے حاضر نہ ہو۔ یہ سارے اس کے فریب اور مکر ہیں، اس کے باوجود قرآن کریم کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا کوئی بھی مکر ہو، کوئی بھی اس کی چال ہو، اس کی چال کمزور ہوتی ہے، اس کی چال کمزور ہے۔ یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے، لیکن اسی سورہ نساء میں اللہ کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ شیطان کی چال طاقتور نہیں ہے، کمزور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان بھی کمزور ہی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کمزور لڑیں گے تو کوئی ایک دوسرے پہ غالب نہیں آئے گا جب تک کوئی تیسرا آ کر کے مدد نہ کرے۔ اسی لیے چونکہ انسان بھی کمزور ہے، شیطان کا مکر بھی کمزور ہے، لیکن مقابلے کے لیے وہ برابر کا معاملہ ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ اگر مدد کرے گا تو اس پر ہم غالب آ جائیں گے، اگر ہم اللہ کی پناہ طلب کریں گے تو ہم اس پر غالب آ جائیں گے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ شیطان کے شر اور فتنے اور اس کے مکر کو پہچانے، اور اس سے بچنے کا سب سے بڑا راستہ توحید ہے۔ جو توحید پر ہوتا ہے وہ سب سے بڑی حفاظتی راہ پر ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، وہ لوگ جو توحید پر ہے وہ شیطان کے بڑے چال سے نکل گئے، کیونکہ شیطان کا اصل مقصد لوگوں سے کفر کروانا ہے، تبھی جا کر پورا اطمینان اسے ہوگا، کیونکہ مستقل وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے توحید سب سے بڑا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم پناہ طلب کریں، کیونکہ اس دشمن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم نہیں جانتے کس راستے سے وہ آئے گا، اور جیسے میں نے کہا وہ آگے سے بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے، دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی آتا ہے، ہر طرح سے وہ آتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی پناہ طلب کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا یہ وہ راستہ ہے جس سے ہم شیطان سے بچ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر سے، فریب سے، اس کے چالوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری پوری زندگی اور بالخصوص موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کی سازشوں سے، مکر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کی ہر راہ سے ہم سب کو دور رکھے اور صراط مستقیم پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.